محمد و آل محمد۔ ان خطاب فرمان گے عالی جناب عزت مآب جناب ذاکر چودھری غضنفر عباس گوندل، اور انہاں دے بعد اگوں جی اللہ او آپس سے فیصلہ آخر بزرگ جڑا آکھن دے او دے تے عمل ہو جائے دا۔ صلوات با آواز بلند محمد۔ صلوات سارے شیخ۔ کوشش کروں بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حقیق، آواز روال یاسین تے بلند صلوات۔ بریان دی صفحے ماتم بچھائی اور تمام زی وقار دا ٹور آیا میرے بار میں ہاتھی دے دربارش قبول ہوئے۔ اگر کوئی بھی اولاد ہے کربل دے یوسف دی ماں دا صدقہ مالک اولاد نرین عطا فرماوے۔ علی ابن الحسین دی عزت دا صدقہ مالک بیمارہ کو صحت عطا فرماوے۔ اگر اس کچھ کمی ہے والی توس علی ابن الموسیٰ رضا دی پاک نلین دا صدقہ مالک رزقی چی اضافہ فرماوے۔ مظلوم کرب بلاد آخری سیدے دا صدقہ مالک قائم دا جل ظہور فرماوے۔ عزت رسول ثقلین تے کوشش کرو بآواز بلند صلوات۔ ماں حسین دی تن کسے دا محتاج نہ کرے، وقت جتنی گنجائش میرے بعد نہایت واجب الاحترام ہستیت تشریف فرما میں بحثیت طالب علم اپنے حصے دی مجلس دا آغاز نہج البلاغہ علی مولا دے فرمان تو۔ بولو ٹھیک ہے، نہ بولو ٹھیک ہے۔ مولا دے اس فرمان نو اپنی اصلاح سمجھو، ذریعہ نجات سمجھو، جو سمجھو حضرت اس فرمان اچ بند کر چھوڑے۔ علی آقا نہج البلاغہ چرشاد فرمے دین تنہائی چ بہ کے اللہ دی مخالفت تو ڈر، تیرا گواہ ہی تیرا مالک ہے۔ شیعت دی بنیاد توحید ہے۔ کوئی بھی توحید دا منکر ہے تو کافر ہے، کیونکہ وہابیاں کو نو پوچھیا گیا تو ان کی میں پتہ لگا ہے جو اللہ اتنا رحمان تے کریم ہے۔ یہ انہاں دے جملے آنس نہج البلاغہ علی دا پہلا خطبہ پڑھے ہے، علی دسیائے جو اللہ کیا ہے۔ یہ تو سمجھ آ بجے بسم اللہ کریں۔ یعنی توحید دا تعارف علی کرائے، کیونکہ معصوم نو محبت ظرف کر دے، جتنا ظرف پاک ہو سی اتنی معصوم نال محبت زیادہ ہو سی، جتنا ظرف اللہ ہو سی اتنا بندہ معصوم دے زیادہ قریب ہو سی۔ اس دی دلیل قرآن وچ موجود ہے، جو معصوم نو محبت ظرف کر دے قرآن پیاد ہے پیو نو ہوئے۔ بسم اللہ کر کہ جمپالی تقریر نہیں، قرآن پیاد ہے پیو ہوئے پتر ڈوب کے مرد ہے۔ 73 فرقے چ کسے دی جرأت حرام زادہ آکھے۔ بات ذرا گہرائی دیئے من بھی پتے بھئی کسے دی جرأت نہیں کوئی اس نو آکھے جو حرام زادہ آئی۔ 3 رشتے اس دے نوح نال آئین، بیٹا بھی آئی، امتی بھی آئی، اصحابی بھی آئی۔ اس نے باوجود قرآن پیاد ہے ڈوب کے مویا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظرف کم نہیں کیتا، سفینہ نجات چھٹ گیا ہے۔ یہ مطلب ہے بھامے رشتہ داری ہوئے،
یہ مطلب ہے بھاوے قرآن پہ آدھا ہے بھاوے رشتہ داری ہوئے اگر ظرف اچھا نہ ہوئے بندہ ڈوب کے مرد ہے پہلی 70 قرآن چوئے قرآن پیاد ہے پیو نو ہوئے پتر ڈوب کے مرد ہے دوسری 70 بعد از قرآن شیعہ دے نزدیک جیڑی قرآن جتنا مقام رکھ دی دوسری 70 نہج البلاغہ دی ہے قرآن پیاد ہے پیو نو ہوئے پتر ڈوب کے مرد ہے جو ظرف اچھا نہیں دوسری 70 نہج البلاغہ دی ہے پتر محمد ہوئے پیو ابو بکر ہوئے کوفے دے منبر تے بہ کے علی پیا فرمائد ہے نطفہ ابو بکر دا ہے پتر میں علی دا ہے اور کرائے بسم اللہ کرائے بسم اللہ بات سمجھو علی فرما رہی ہے کیا علی پتران دی کمی آئی جس دے حسنین جیسے بیٹے اس دے باوجود حضرت فرما رہے ہیں محمد بن ابی بکر دے متعلق نطفہ ابو بکر دا ہے دو بچیاں دی پرورش فقط علی کیتی ہے تاریخ دانا تو پوچھ لوے ہے تاریخ دی کتابہ پڑھ لو حسنین دی پرورش علی نہیں کیتی مصطفیٰ کیتی ہے عباس دی پرورش علی نہیں کیتی حسنین کیتی ہے دو بچے جنہ دی پرورش علی کیتی ہے ایک محمد حنفیہ دوسرا محمد بن ابی بکر ہوں یہ نہیں پتا تو ابی بکر دی وجہ تو چپ ہو بھئی اس بات نو چھوڑو حضرت دی گل سمجھو حضرت فرما رہے ہیں میرا بیٹا ہے کون ہے محمد بن ابی بکر اس دا ہی بیٹا ہے محمد دا قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ ابی بکر کنیت ہے اور اس دا نام ہے عتیق ابو بکر دا نام عتیق ہے ابو بکر کنیت ہے اور اس دا بیٹا ہے محمد دا بیٹا ہے قاسم دی ہیک بیٹی ہے جس دا نام ہے فروا محمد باکر دی زوجہ جعفر و صادق دی ماں بات ظرف دی ہے بات سمجھ جائے جناب جی سمجھ میں بسم اللہ کرے سے لکھے پڑھے بس جتنا طبقہ بیٹھے بسم اللہ سمجھ اور اس وقت بڑا مشکل وقت ہے محمد بن ابی بکر تے جدہ سفین ہوئی ہے جمل ہوئی ہے ہر بندے دی نگاہ محمد بن ابی بکر تے لگی ہے جڑا تاریخ پڑھ دے بہت مشکل وقت ہے محمد بن ابی بکر تے جی میں ان تو ہاڑے تے مشکل ہویا پہ بولنا ڈردے دیں دے تو سے 3-4 میری بھی فکرے پڑھو تو آڈا ٹریب ہونجی ہو بینا بسم اللہ مرشد بات وقت ضائع نہ ہوئے گورنر ہے مصر علی دی طرفوں اور ایک بات اتنے بڑے عظیم اور مقدس محفل پاک رسول اللہ دیا جنگاں سوکھیاں ہیں 4 سالہ علی دی دور حکومت دیا جنگاں اوکھیاں ہیں کیونکہ رسول کافرہ نال لڑیا ہے علی منافقہ نال لڑیا ہے بات سمجھ لے کیونکہ منافق دی نہ صبح دے پتے ہر حکومت علیم دباؤن دی کوشش کی تھی جتنی حکومت آئی ہیں اور ہر حکومت دی خواہش رہی ہے نام علی مٹایا بنے میرے ہاتھ میں مولا کو پوچھا گیا تو سا وقت نام علی کیوں رکھ دیو تو مولا رضا فرمے دے نسا نہ چاندے جو میں لوگ خود میں غدیر بھول گئے نہیں نام علی نہ بھول جائیں سائل بڑا عجیب سوال کیتے شیخ صدوق دے حوالے نال بات ہے فرزند رسول تیرا دادا علی ابو تراب ہے
تے تھوڑی دیر گزری ہے مولا پیغمبر پہ فرمائے سلمان کھڑا ہو جا. سلمان کھڑا ہو گیا. رسول فرمائے میں اعلان نہیں کیتا جڑا علی دے فتح ہون دی خبر دے سی میں جیندے جنت دے سا خبر جو دتی ہے جنت منگی کیوں نوں خبر جو دیتی ہے تو جنت منگی کیوں نو. سلمان ہاتھ بن کے دا جڑے تیری زبان تے شک کری او کافر ہوندے ہی. محمد بن ابی بکر قبلہ بہن دے بوہے تے آ کھڑے این کر کے بہن دی خیمے دا پردہ ہٹائے. پہلا جملہ بی بی فرمایا ہے کون؟ مفتی جعفر حسین لکھیے کون؟ مفتی قبلہ مفتی جعفر حسین مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے. قبلہ مفتی جعفر حسین لکھیے بہن پی پوچھ دیئے کون؟ دھیمے جلے جنال آدھے تیرا ناپسندیدہ برا محمد. بی بی آدھی تو میرا برا نہیں کیوں ہو سکے میرا برا ہویا آج میرے خیمے دے باہر تو پارا پیا دیندہ ہویا میری اٹھ دی مہار تیرے ہاتھ چویا. مفتی صاحب لکھ دل ہینج بہن دے سامنے ہاتھ جوڑے سے تے ہاتھ جوڑ کے دے تو میری سر ڈوب کے مر دے. 73 فرقے چکتے رسول عربی دا سیغہ بدلی ہے فرمایا من کنت مولا جی میں مولا انہی علی مولا کیونکہ مختلف معنی ہیں نا پتہ نہیں لوگ مولا تو کہ مراد لیندے. رسول فرمایا جی میں جیڑا علین گھٹائی سی میں محمد کو گھٹے سی ماں حسین دی اسے دے معنی کر دے بھئی بات ذرا نمی ہے. فرمایا ابو تراب دا مہنا مٹی دا باپ نہیں علماء دے سامنے میری گفتگو لے جو ہے. اگر پاکستان دی دھرتی دے کسے عالم مولوی مفتی طاقت ہے میرے جملے دا انکار کرے میرے مولا جعفر و صادق فرما رہے اتا ابو مہنا باپ نہیں اتا ابو مہنا سردار ہے. تراب مہنا مٹی نہیں تراب مہنا شیعہ ہے. مولا فرمیدن جدا شیعہ جنت نہیں داخل ہو سن اور سورہ نبا پہ یادی ہے کافر ایک دوسرے ناکسن کاش ہم بھی تراب میں سے ہوتے. بس ختم کرو گفتگو. محمد بن ابی بکر کس وقت بولے جدہ موسیٰ اشری علی دے خلاف بولے جنہوں مولا خط لکھئے پہلی اپنے دور حکومت اس بات نو جڑا تاریخ جاندہ سمجھے سی بسرے دے ممبر تے بہے کے موسیٰ اشری جمعے دے خطبے چاہ کے آئے دین دے فتنے دا نا علی ہے. اس وقت مسجد محمد بن ابی بکر موجود ہے. تاریخ دیئے اٹھے آئے ممبر تے لگا گیا ہے موسیٰ اشری دا گربان پکڑ کے دا بکواس بند کر الزام علی تے نہیں الزام محمد تے ہے. یہ تو علی نہیں آکیا یہ تو محمد نو آکیا. 70 آخری ہے جمل حضرت دا خطبہ شروع ہے اصحاب بیٹھے محمد بن ابی بکر بھی بیٹھے. چلو میں تھوڑا جو ہور تو تعارف کرا چھڑا محمد بن ابی بکر دا. حضرت نہج البلاغہ ارشاد فرما رہے ہیں میں علی دے 2 بازویں تو آدھی مرضی مرضی مرضی. حضرت فرما رہے ہیں میں علی دے 2 بازویں ایک مالک اشتر دوسرا محمد بن ابی بکر. مالک دے پیو دا نا ہے حارث مالک بن حارث. مالک اشتر تو مشہور ہے عربی زبان ہے جس دی تھلمی پلک کٹی ہوئے اس نوادن اشتر. ایک جنگ جس دی تھلمی پپڑیاں کٹی گئی ہیں حضرت علی مسکرا کے فرمیدن اشتر کٹی ہوئی ہیں پلکا آلا. چلو اجے نہیں سمجھ ہوئی جو مالک اشتر کون ہے. جائے بدھ نو کاروبار کیتا یوں علی کو خط لکھی آئی سفین تو پہلے جن لوگ آدھن پسرے ابو سفیان اس خط لکھی آئی یا علی میری 2 لاکھ فوجے لڑسے کی میں
حضرت نہج البلاغہ خطبہ پڑھ لیا ہے میرے مولا خطبے دے رنگ جواب پہ دیں دل تائیں سمجھائے علی ضعیف ہو گیا ہے تائیں سمجھائے علی بڑھڑ ہو گیا ہے میرے مولا فرمائیں دے میری کلائی بھی ہوا میری تلوار بھی ہوا تیرے میں بسم اللہ کرے کے بولا یا اللہ علی فرمائے دے پہن تیرے مامے دا قاتل میں تیرے چاچے دا قاتل میں بدر یاد کر حضرت فرمائے دے میں پیاد ہے جو میری تسبیح دے دانے وانگو فوج ہے علی تسبیح دے دانے دی تسبیح دے کے ڈراؤ دا لگ گیا ہے تے نہیں پتا اگر تیرے کول دانے وانگو فوج ہے علی ایک مرغ پال رکھیا ہے جدا نام مالک اشترا ہے جڑا تیرے دانے کھاوے سی ماں حسین دی رضی فرمائے دے میں مالک تے میں تو اچھا علی فرما رہے ہیں فرمائے دیں جی میں محمد دے نزدیک میں یہ میں میرے نزدیک مالک اگر میں علی محمد دا شیر ہاں میں علی دا شیر مالک ہے اور جس نو علی اپنا شیر آکے حضرت خطبہ شروع کیتا ہے ایک بی بی اٹھتے گزری ہے علی دی نگاہ اٹھتے پہ گئی 15 منٹ علی نہیں بولے 15 منٹ بعد علی خطبہ بند کر کے محمد بن ابی بکر دا اشارہ کیتا کھڑا ہو جاؤ 17 آخری محمد بن ابی بکر کھڑا ہو گیا ہے سیرت علی حضرت محمد دا ہاتھ نہ پہ محمد بن ابی بکر دا تاریخ دیئے علی اتنا دور چلے گئے جو ہن میری آواز اصحابہ تک نہ پہنچ سی اتنا دور محمد بن ابی بکر نو علی لے گئے اس نو مفتی جعفر حسین دی شرح نہج البلاغہ پڑھ لوائے دور چلے گئے علی اور اس دے باوجود علی اپنا منہ محمد بن ابی بکر دے کان اتے رکھے ہے محمد بن ابی بکر دے کان اتے منہ رکھ کے علی دھیمے جلے جنال پہ فرمے دے محمد او جڑی اٹھ تو لاندی پئیے تیری بھینے علی محافظ شریعت ہے علی نہیں چاہندا تیری بہن دے دروازے تے میں کوئی غیر بھیجا اور میں اے بھی ناس چاہندا جو بھری محفل وچ میں تئی ناکھاں تیری بہن ہے قدردان بیٹے حقیقت ہے جمپا لیا کھو تو میں این سوئی کرنی ہے تو تساں اٹھن بان لگ پونے حقیقت ہے تھوڑا سا غور دیو حضرت فرما رہے ہیں تم ون بہن نو سمجھا تاریخ دیئے ٹور پہ ہون دنیا دی نگاہ لگی ہوئی محمد بن ابی بکر تے ایک پاسے بہن ہے دوجی پاسے منہ بولا پی ہوئے ہون پتہ لگ دے محمد بن ابی بکر کے فیصلہ کردہ ہے جد علی فرمایا نا ون بہن نو سمجھا محمد بن ابی بکر ٹورے پنجمے قدم تے گئے علی فرمائے دن محمد رک جا رک گئے علی فرمائے دن میں تے کو 3 دفعہ دسیا تیری بہن ہے اس دے باوجود علی تے سوال کوئی نو کیتا ٹور پہ آئے ہاتھ بن کیا دا میں توڑی اطاعت دا پابندہ تیرا حکم واجب ہے تو جیڑا تو آڑے نال بحث کرے نہیں ادھا میں اطاعت دا پابندے جیڑا پیغمبر فرمائے ہی نا خندہ کے جیڑا علی دے فتح ہون دی خبر دے سی میں جیندے جنت دے سا ہر کوئی علی کو فتح دے کے بھجی ہے اجے رسول دے خیمے دے بوہے تے پہنچن بولے نہیں پیغمبر پہلے پہ فرمے دن میرا بھرا جیت گیا ہے انہاں کہ مولا ستا ہون پہنچیا کہیں دسیا ہے فرمایا سلمان اے سلمان میں دسیا علی فاتح ہو گئے تے تھوڑی دیر گزری گئے مولا پیغمبر پہ فرمائے سلمان کھڑا ہو جا سلمان کھڑا ہو گیا رسول فرمائے دن میں اعلان نہیں کیتا جڑا علی دے فتح ہون دی خبر دے سی میں جیندے جنت دے سا خبر جو دیتی ہے جنت منگی کیوں نوں خبر جو دیتی ہے تے جنت منگی کیوں نو سلمان ہاتھ بن کے دا جڑے تیری زبان تے شک کری او کافر ہوندے ہی محمد بن ابی بکر قبلہ بہن دے بوہے تے آ کھڑے این کر کے بہن دی خیمے دا پردہ ہٹائے پہلا جملہ بی بی فرمایا ہے کون مفتی جعفر حسین لکھیے کون مفتی قبلہ مفتی جعفر حسین مولا انہاں دے درجات بلند فرماوے
قبلہ مفتی جعفر حسین لکھیے بہن پہ پوچھ دی ہے کون؟ دھیمے جلے جنا لادا ہے تیرا ناپسندیدہ برا محمد. بی بی آدھی تو میرا برا نہیں. کیوں؟ ہو سکے میرا برا ہویا آج میرے خیمے دے باہر تو پارا پیا دیندہ ہویا, میری اٹھ دی مہار تیرے ہاتھ چویا. مفتی صاحب لکھ دل ہینج بہن دے سامنے ہاتھ جوڑے سے تے ہاتھ جوڑ کے دے تو میری سکی بہن ہے. اے بات سمجھنی ہے, تو میری سکی بہن ہے. اے گل کرن اوکھی ہے جڑی اس کیتی ہے, تو میری سکی بہن ہے. اے تیری منت کردہ جس سواری تے آئی ہے نا اس تے واپس وان علی حق تے ہے. ہائے 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 اے گل بس ختم. نشولک علی اچھا جب تک جمل ہوندی رہی ہے پردہ نہیں پوری جمل حضرت وے دے رہے جمل جم جمے ہوندی رہی ہے حضرت وے دے رہے. جدہ لوگاں ڈاچی دے لیدنے کھانے شروع کیتے نا چلو ہاتھ چھڑو سو کا حساب ہے. تاریخ ہے جدہ انہاں اممہ دی ڈاچی دے آدھیا نمبر کستوری دی خشبو آن دی. بھائی میں لطیفہ نہیں پیا پڑھ دے آؤں تھوان محسوس ہی ہونا ہے ساری زندگی جی مرحب نو لمحہ پاتے گزارا کیتا ہے. حضرت جدہ ڈٹھا ہے نا تو میرے مولا پہ فرمے دن حسن ہو سکتا ہے قوم میں موسیٰ واقعہ نہ ہو بنے اور قوم میں موسیٰ تو ان پہلو سمجھائیے. اور جب میں لوگ گائیں دے بچے پیچھا بھاج وگیان موٹی پنجابی بولی ہے نا علی فرمایا ہو سکتا ہے ڈاچی دی پوجا ہو بنے ہے جی. علی صف دو ڈٹھا ہے فرمایا آج میرا پتر پہلے لڑسی میرا پتر لڑسی کتھے جمل اچ سارے ڈٹھا مولا حسن حسین فرمایا کہیں آکھیا ہے تو مبالہ تو بعد رسول دے پتر ہے. میں اپنے پتر دی گل کیتی ہے مولا توڑا کیڑا پتر لڑسی فرمایا محمد حنفیہ لڑسی. تاریخ پڑھ لئے حنفیہ لڑسی نہج البلاغہ بھی 70 ہے. حنفیہ اللہ دی کائنات پہلا جوان ہے جس نے گھوڑے دی واگ علی نہ پی ہے مگر نہ کوئی تاریخ ثابت کرے علی کسن گھوڑے تے چڑھائے ہوئے. حالانکہ سفینج مالک اشترا درے غازی دی پہلی جنگ ہے غازی گھوڑے تے چڑھاؤ. علی مسکرا کے فرمے دے میں کیوں چڑھاواں او دو محمد نہیں کھڑے. حنفیہ پہلا جوان ہے جس نے گھوڑے دی. علامہ حسین بخت جاڑا صاحب بھی لکھیے اس روایت نو جو میں کھڑا پڑھ دے گھوڑے دی واگج حضرت ہاتھ پائے فرمے دن محمد آج اے نہیں دسنا جنگ ہیں لڑ آج اے نہیں دسنا راہوار دی واگ ہیں چاہ آج ممی موجود ہاں تیرا استاد بھی موجود ہے. کون ہے استاد؟ سوائے حسن و حسین دے سوائے حسنین دے باقی جتنے ہاشمین عباس تک انہاں دے جنگ دا استاد ہے سرکار مسلم. اور مسلم نو جنگ سکھائیے علی. یعنی سرکار عباس شگرد ہے سرکار مسلم دے جس دا شگرد اتنا بہادر ہے اللہ جانے استاد کتنا بہادر ہے. علی پہ فرمے دن استاد بھی کھڑے ہی چلو 6 مہینے سے تے بحث کرے استاد بھی کھڑے ہی تیرے استاد دی موجودگی سے میں تیرے تے سوال کرنا اے محمد ہکے جواب دے سامنے کی ہے. آدھا بابا پہاڑ. علی فرمے دل پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ ونجے علی دے پتر دے قدم نہیں ہٹنے چاہیے. ماں حسین دی راضی ہو
پہاڑ ہٹ ونجے علی دے پتر دے قدم نہیں ہٹنے چاہیے. لڑیا محمد حنفیہ چوتھا حملہ کر کے واپس ولیا ہے. علی گھوڑے دی واگ ولا کے جاڑا صاحب لکھیا لہایا ہے. فرمیندے اگے تو لڑیا ہے ہن میں لڑنا ہے. اسے ٹبے تے چڑھ جی میں تین ڈٹھا ہے تو مین ویک تے وقت فرق دسنی تیری میری جنگ فرق کیا ہے. حضرت جدہ واپس آئیں گھوڑے تو لتیل حنفیہ دار اشارہ کر کے فرمائے دس کے فرق ہے تیری میری جنگ. کیا بات ہے حسین بکا جاڑا دیس جملے دی. آدھا بابا کوئی فرق نہیں. ہوا گھوڑا تو ہاڑے کول ہوا گھوڑا میرے کول. ہوا تلوار تو ہاڑے کول ہوا تلوار میرے کول. فرق تا کوئی نہیں. حضرت فرمائے دن بڑا فرق ہے. حنفیہ دا بابا کہنا فرق ہے. جاڑا صاحب لکھیا ہے علی فرمائے دن بس اتنا فرق ہے جی میں تو لڑے آئے ان علی دے پتر لڑ دین جی میں لڑے آئے ان عمران دے پتر لڑ دین. سیر چوامی ادا جاگی. اگلی بات ختم ہو گئی. جمل ہوندی رہی حضرت ویدے رہے. ادھا جمل مکیے علی دا چہرہ سرد ہو گیا. جدہ فاتح ہوئے نا علی جمل اے جملہ سمجھا جس وقت میں محنت کی تھی ہے. جدہ علی فاتح ہوئے جمل دے کائنات اچ پہلی ذات علی ہے جس عورت ذات قید نہیں کی تھی. حاتم تائی دی پوتری رسول اللہ دیس داورچ قائدو کی آئیے. صفیہ مرحب دی بہن قائدو کی آئیے. علی پہلا کائنات ہے جڑا فاتح بھی ہے. ادھا جنگ ختم ہوئی ہے. ادھا علی دا چہرہ سرد ہو گیا. فرمیدن او میرے صحابہ جنگ وہ آئی جیڑی ختم ہو گئی ہے. علی دی غیرت برداشت نہیں کری. کنڈ کرو کوئی بندہ بی پی والے پاسے نہ ویکھے. صحابہ کنڈ کیتی ہے. تاریخ پڑھے صحابہ کنڈ کیتی ہے. حسنین دا اشارہ کر کے فرمیدن او رسول دے پوتر سوار کراؤ. رسول دے پوتر اسوار کراؤ. ایک پاسو حسن نپی ہے مہار دوجے پاسو حسین نپی. چڑھ گئی گھوڑے بی بی اٹھتے. علی فرمایا سلیمان ابن سرد خزاہی مالک مقداد میسم 10 میل تک چلے جاؤ. کوئی رستے چاہا کہ علی دا حکم ہے رستہ چھوڑ دے. میں دا تاریخ پڑھے ہے. فرمیدن رستہ خالی کراؤ. کتوں بصرے تو لے کے مدینے تک. قبیلہ بنی تمیم بچو 40 عورتوں مگائیں حضرت نہج البلا گئے. فرمیدن کھبے سجے اگے پیچھے چلیاں جاؤ پا حفاظت مدینے پہنچاؤ. میں نے نہیں پتا تو سا کس نو ذاکری سمجھیں دے. پہنچ گئی بی بی مدینے. استقبال ہویا ہے. اما کیویں گزری گئی. بی بی آدھی علی میرے نال ظلم کیتے. ادھا جمل مکیے علی دا چہرہ سرد ہو گیا. جدہ فاتح ہویا نا علی جمل اے جملہ سمجھا جس وقت میں محنت کیتی ہے. جدہ علی فاتح ہوئے جمل دے کائنات اچ پہلی ذات علی ہے جس عورت ذات قید نہیں کیتی. حاتم تائی دی پوتری رسول اللہ دیس داورچ قائدو کی آئیے. صفیہ مرحب دی بہن قائدو کی آئیے. علی پہلا کائنات ہے جڑا فاتح بھی ہے. ادھا جنگ ختم ہوئی ہے. ادھا علی دا چہرہ سرد ہو گیا. فرمیدن او میرے صحابہ جنگ وہ آئی جیڑی ختم ہو گئی ہے. علی دی غیرت برداشت نہیں کری. کنڈ کرو کوئی بندہ بی پی والے پاسے نہ ویکھے. صحابہ کنڈ کیتی ہے. تاریخ پڑھے صحابہ کنڈ کیتی ہے. حسنین دا اشارہ کر کے فرمیدن او رسول دے پوتر سوار کراؤ. رسول دے پوتر اسوار کراؤ. ایک پاسو حسن نپی ہے مہار دوجے پاسو حسین نپی. چڑھ گئی گھوڑے بی بی اٹھتے. علی فرمایا سلیمان ابن سرد خزاہی مالک مقداد میسم 10 میل تک چلے جاؤ. کوئی رستے چاہا کہ علی دا حکم ہے رستہ چھوڑ دے.
میں دا تاریخ پڑھے ہے فرمیدن رستہ خالی کراؤ کتوں بصرے تو لے کے مدینے تک قبیلہ بنی تمیم بچو 40 عورتوں مگائیں حضرت نہج البلا گئے فرمیدن کھبے سجے اگے پیچھے چلیاں جاؤ پا حفاظت مدینے پہنچاؤ میں نے نہیں پتا تو سا کس نو ذاکری سمجھیں دے پہنچ گئی بی بی مدینے استقبال ہویا ہے اما کیویں گزری ہے بی بی آدھی علی میرے نال ظلم کیتے علی میرے نال زیادتی کیتی اما کیا زیادتی کیتی وہاں کہا علی دا حق نہیں بندا میرے نال غیر محرم علی کیوں بھیجے اس ویلے مالک کے اشتر دی زوجہ سار تو امامہ لہا کیا دی اما الزام نہ لا علی مرد نہیں بھیجے علی 40 عورتاں بھیجیاں علی جان دے آئیں اتنا غیرت مز امام جڑا فاتح ہون دے باوجود مسلمان بھی غیرت کن گئی ہے 9 لاکھ نچداری ہے جدہ دھیاں رسول دیاں محبلت سوار ہونی رہی ہیں ماں حسین دی راضی میں ختم کر دے پہ علامہ فیروز حیدر لکھنؤ لکھیے سجے رخسار دے بھار لتھی حسین تو جدہ لتھا ہے تو 15 منٹ حسین سار نہیں چاہیا فوجی اشکیا چا ہل چل مچ گئی ہے مر گیا ہے یا جیندہ ہے کوئی آج ہیک ہوئے آنا جڑا پتہ کر دے وے آج حسین جیندہ ہے ساڑی جرحت نہیں جو حسین دے قریب ونیوں انہا لکھی ہے ایک بغیرت آدھائے حسین دی کمزوری دا من پتے ہونے پتہ لگ ویسی جیندہ یا مر گیا ہوں کا کیا ہوں کا آنکھو زینب نو لوٹ لہو ایک شامی بابا آکھیا زینب نو لوٹ لہو زخمی پیشانی چاہ کہا دا شمر رک جا اجا میں جیندہ ہوا فرمیدن میری بہن دے پردے دے بارے نہ سوچوں عباس دے باسو کلم ہوئن دھی علی دین موت یاد نہیں آئی منگی نہیں منگنا موت منع ہے حکم شریعت دا موت منگنا گناہ ہے یاد رکھیا ہے موت منگنا گناہ ہے یاد آئی ہے حسین دیاں 13 ضرباں تے یاد آئی فرمیدن ایک جملہ کیا جدہ شمر چادر ہاتھ پایا ہے نا اس ولی آدھی پہ یہ لہون تو پہلے یا قتل چکار تو بی بی ایک جملہ کیا ہے میری پوری تحقیق ہے لتھی چادر تے دھی علی دین عباس یاد نہیں آیا پوری سمیواری نال وعدہ پہ بی بی ہکا جملہ کہ مقتل دی کتابہ پڑھے علماء تو پوچھ لائے ادھا شمر چادر لہون لگا ہے ادھا دھی علی دی مقتل دا منہ کر کے دی حبیب بھرا میں اجڑ گئی ہوں حبیب ابن مظہر یاد آیا ہے کیونکہ میں اس تو سا چپ کر کے نا پہلے حبیب دے متعلق پڑھو جو ہاں کیا آل محمد دی زندگی دی اوکھی رات دنا ہی شام غریباں اس ویلے قیامت آ گئی ہے جدہ شام غریباں لی رات فضا قدمت ہاتھ لا کہہ دیئے مسلم دے 2 پتر کوئی نو اور سیدوں میں عزت رسول سکلین دی قسم ہے دوویں بھیڑی مقتل لی ٹور پئین جو مسلم دے پتر گولوں علماء لکھے ہے زینب تے قلسوم تریجہ ٹبے دا گیڑ بلایا یا زینب دے پیرنال 2 لاشا ٹکرائیاں اٹھائیں بہ گئی ہے یہ دیکھا سبب کیا ہے تلوار ہے یا بھا ہے علماء لکھے ہے نہ تلوار ہے نہ بھا ہے دوہاں دے سینیاں تے گھوڑیاں دے پیر لگے ہویا ہے وقتاً مقتل دموں کر کے دی حسین تو چٹے دین لاشا چاہیاں میں ادھرات لچین دی پئی فرق اتنا ہے جدہ تو چاہیاں تیرے سر تے امامہ ہاں جدہ میں چین دی پئیاں میرے سر تے چادر کوئی نہیں ماں حسین دی راضی ہے اٹھائیں قبرہ بنائیں واپس ٹوریے اجے ٹبے نال جتھے او بال کٹھے کیتے کھڑے آئے نہ ہن پہنچیاں یا رباب ہاتھ بن کے دیئے میری دھی کوئی نہیں جدہ کہنا میری دھی کوئی نہیں ثانی زہرہ دیئے میں نے پچھلے قتل بھول گئے جدہ کہنا سکینہ کوئی نہیں بی بی دیئے میں نے پچھلے قتل بھول گئے انہیں بہن دا ہاتھ ناب کہہ دیئے آ حسین دا تویز تلاش کریے
حسین دا تویز تلاش کروں 15 قدم تے ڈوئیں بھیڑی نہ ہیں گئیاں یا کوئی گھوڑے سوار آندا پیا ہے دھی علی دی کن کر کے دی شاید کوئی بچہ ڈٹھے ہی گھوڑے دی واگر روک کے آدھا بی بی بچہ نہیں میں بچی ڈٹھی ہے بی بی آدھی ڈٹھی ہے آدھا بی بی میں نے حالات دسی ہے بی بی آدھی کیڑے حالات دسی ہے آدھا بی بی جدہ میں مقتل کو گزریانا ایک لاش کو ہان اللہ کی آدھی پی آئی جڑے عید لڈی پائنا نہیں شمر لہا لڑی شکوے ودی کریں دی بس ختم حسین دی ختم ہوگی دھی کو واپس کی ہن آئی کائنات دا بغیرت اٹھی آئے بجدل دا پتر سلیم جس نو جمال آدے آدم میں تنہائی سمجھے دے ہویا حسین دے کمر بند آلے پاسے ٹوری آدھا جدہ میں غریب دی لاش تے پہنچی چلو میرے متعلق مشہور ہے جو سخت پڑھ دے ہر بندہ آدھا ہے ذاکر مولوی سارے مومن آدھن سخت بالا پڑھ دے چلو آج سخت نہیں پڑھ دا میں بیکھ ادب دی دنیا کتنے سن دے آج نہیں سخت پڑھ دا نہیں سخت لفظ نہ سن ادب دے جملے ہو سن اس نے ذرا غور کرے آدھا میں حسین دی لاش تے پہنچیا میں حسین دے کمر باندے چاہت پایا ہے غریب دا سجا ہاتھ اٹھے ہے جمال دے ہاتھ رکھ کے نہ لہا کل میری بہنا آنا ہے ماما دھیاں تو آدھے ترازی ہوئے فرمائے دے نہ لہا کل میری پرجائیاں ہونا ہے کل میری دھیاں ہونا ہے جمال آدھا ہے میں 3 دفعہ غریب دا ہاتھ آیا ہے 3 دفعہ غریب دا ہاتھ آیا ہے آدھا جدہ تیسری دفعہ آیا ہے نا میں محمد دی مہر دا اسوار سمجھے دے ہویا حسین دی لاش تو اٹھی پیا میں کہ رسول دا پوترے جمال ہن میں تو بھی پڑھدا جمال آدھا ہے میں مقتل اچ گیا میں ٹوٹی ہوئی تلوار چاہیے ٹوٹی تلوار چاہ کے وقت میں پتھر دا ٹکڑا چاہیا ہے آدھا پتھر دا ٹکڑا چاہ کے میں تلے رکھ کے اتے میں حسین دا ہاتھ رکھیا ہے پھالی آدھا میں بہن دیر توڑی سوچیں دا رہا اگر میں مندری لہاواں حسین نو تکلیف ہو سی میں تکلیف تو بچاؤں دی خاطر مندری نہیں لہائی میں غریب دی انگل نہیں لہا لئیے آدھا جدہ میں انگل لہائیے تو سرخ اندھاری اٹھیے آدھا میں لاشا چوان کے لک گیا یا آسمان تو نور دی انباری لتیے انہا جو 4 بی بی وال کو لینیاں بہرا کیا دین بچڑا زہرا پوتر بجدے گھوڑے تو کتا لتائی ماتم کر کر کیا دی ودی اما ختیجہ اتھا ہی لتا ہا جناب ختیجہ فرمے دین اگر اتھا لتا ہے نظر کیوں نہیں آندے جملہ سمسو جناب ختیجہ پیدن اگر اتھا لتا ہے کیوں نہیں نظر آندہ زہرا فرمے دین اما ہو سکتا ہے میرے پیو دی امت ادب دی وجہ تو قرآن اتے غلاف دے چھوڑیا ہو ماں حسین دی راضی ہو سکتا ہے ادب دی وجہ تو میرے پیو دی امت قرآن اتے غلاف دے چھوڑے آنا غلاف ہٹا کے قرآن کو لو پوچھاں آیتاں کن گئیاں نہیں زہرا ارادہ کی تھے جو میں غلاف ہٹاؤں یا پاسن الولید ہاتھ ودے بطول تیرا پاسا زخمی ہے میں ہٹینا جمیں جمیں علی غلاف ہٹیں دے آئے نا تھلیو شاہی ودھی آئیے میں تا یہ کچھ پڑھ سکتا جدہ حسین دیاں کپیاں رگا تے نگاہ پئی علی دی باویں جیٹا بہا دے رہی پوتر دیاں کپیاں رگا تے منہ رکھ کے آدھا ہے آج پاک ہو جائے میں مظلوم بھی ہاں میں غریب بھی ہاں یا پتھر تلے کربلا دے غریب دی لاش تڑپیے آواز دا حسین بابے دا سلام ہوئی یا غریب دی کپیاں رگا چوہا رہیے بابا جناک کربلا دا غریب زمانے دے امیر پیو دا سلام ہوئی آدھے بابا پک لگے تسے امیر ہو میں غریبا علی آدھے جناک میں غریبا آدھے بابا غربت بیان کر علی فرمے دے اس تو وڈی غربت کیڑی ہے دیا میری دیا چادرہ لہ گیا میری پوتریاں دے دوتریاں دے دور لہ گئے نوہ میری اجڑ گیا پوتر میرے مارے گئے حسین آدھے بابا آکے تمامی شکوہ کرا علی فرمے دے کیڑا شکوہ ہے آدھے بابا میں نے ہکا جواب دے جدہ 13ویں ضرب چلی آئی نہ جب کوئی پندھائی میری 3 بھیڑیاں دیا رہی نمار آنکھا پلیندی رہی ہے ماما دھیاں راضی ہوں آدھی رہی نمار صدق اللہ تے تسا بھرائے علی فرمیدن حسین اگر تو شکوہ کیتا ہے اور پیو غریبی شکوہ کرے آدھا بابا کیڑا شکوہ لی کپیاں رگانا بوسلائے کہ فرمیدن او میرا مظلوم بچڑا من ہکے جواب
الحمد بسم اللہ